الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہذا طریقی مائی پاتھ کے اس کورس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہم سب سے پہلے تیمم کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد نماز کے بارے میں جانیں گے. تیمم اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں بیان فرمایا، آیت نمبر 6، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر جنابت کی حالت میں ہو، یعنی غسل کرنے کی ضرورت ہو، تو نہا کر کے پاک ہو جاؤ. یعنی غسل کرنے کی ضرورت ہے تو غسل کر کے پانی سے پاکی حاصل کر لو. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی آدمی شوچ کر کے آئے، یعنی پیشاب پیخانہ کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، یعنی ہم بستری کی ہو، اور پانی نہ ملے، تو ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے کام لو، تیمم کر لو. اس آیت میں تیمم کی سہولت دی گئی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تیمم سے غسل اور وضو دونوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. یہ بات نوٹ کیجئے کہ اگر پانی کے استعمال میں پریشانی ہے اور تیمم کی نوبت آتی ہے، تو تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے. تیمم کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اس پر ہاتھ مار کر کے اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. پانی نہ ملنے پر تیمم کے ذریعہ غسل اور وضو کی ضرورت پوری ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کی آسانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، کہ اللہ تم پر زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا، مگر وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت کس سندرب میں آئی ہے یا کس پس منظر میں اتری ہے، کب اتری ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے گلے کا ہار، سفر میں تھے اور سفر کی حالت میں بیدا نام کی جگہ تھی، اس جگہ پر گلے کا ہار گر گیا. کہتی ہیں کہ ہم مدینہ میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ اس طرح کا حادثہ پیش آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روکی اور میری گود میں سر رکھ کر کے سو گئے. اتنے میں میرے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے تشریف لائے اور مجھ پر بگڑنے لگے، یعنی غصہ ہونے لگے کہ تو نے ہار کھو دیا اور اس کی وجہ سے تو نے لوگوں کو یہاں پہ رکنے پر مجبور کر دیا. مجھے انہوں نے کچوکے بھی مارا جس سے مجھے تکلیف ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، نیند میں خلل نہ پیدا ہو، اس خیال سے میں ہلی بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے اور صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا اور پانی کی تلاش کی گئی اور پانی نہیں ملا، تو اس بارے میں یہ آیت کریمہ اتری. گویا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیمم کب جائز ہے؟ پہلے نمبر پر
اگر پانی نہ ملے تو تیمم جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر پانی تو ہو لیکن پینے سے زیادہ نہ ہو، پانی ہے پر پینے سے کافی نہیں ہے۔ اگر ہم وضو کر لیتے ہیں تو پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا، تو اس حالت میں بھی تیمم کرنے کی گنجائش ہے۔ تیسرے نمبر پر پانی کا استعمال کسی آدمی کے لیے نقصان دہ ہو، جیسے زخمی ہے یا کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، جسے اگر پانی کو چھوتا ہے تو نقصان ہو جانے کا ڈر ہو، تو ایسی حالت میں بھی تیمم کی گنجائش ہے۔ چوتھے نمبر پر اگر پانی بالکل ٹھنڈا ہو اور اسے گرم نہ کر سکتے ہوں اور ڈر ہو کہ اس کی وجہ سے بیماری ہو جائے گی، تو ایسی حالت میں بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ تیمم کر لیں۔ پانچویں نمبر پر پانی موجود ہو لیکن پانی تک پہنچنے کے راستے میں کوئی دشمن ہو یا کوئی بدمعاش انسان ہو یا ایسی چیز ہو جس کا ڈر ہو، جیسے درندہ وغیرہ ہو، تو ایسی حالت میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جن کی بنیاد پر تیمم کرنے کی گنجائش نکلتی ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر زمین پر پائی جانے والی پاک مٹی کا ہمیں استعمال کرنا ہے، چاہے وہ مٹی نارمل مٹی ہو یا ریت ہو۔ دوسرے نمبر پر پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں، یعنی ارادہ ہو دل میں کہ ہم تیمم کر کے غسل کے لیے پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وضو کے لیے پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بسم اللہ کہیں، کیونکہ بسم اللہ کہنا وضو سے پہلے اور تیمم سے پہلے بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک بار زمین پر ماریں، ایک بار زمین پر ماریں۔ اگر ہاتھوں میں غبار ہو تو ان پہ پھونک دیں، پھر اپنے چہرے پر مسح کر لیں، اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھیر لیں، پھر دائیں ہاتھ کے اوپری حصے سے بائیں ہاتھ پر پھیر لیں اور بائیں ہاتھ کے اوپری حصے سے دائیں ہاتھ پر پھیر لیں۔ تیمم ہو گیا۔ گویا پہلے چہرے کا مسح ہوگا، اس کے بعد بائیں ہتھیلی سے دائیں ہتھیلی پہ پھیریں گے اور دائیں ہتھیلی سے بائیں ہتھیلی پر پھیریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام پر بھیجا۔ مجھے سفر میں غسل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، مجھے غسل کے لیے پانی نہ مل سکا۔ میں نے مٹی پر لوٹ پوٹ کر لی جیسے جانور لوٹ پوٹ کرتے ہیں، اور پھر نماز ادا کر لی۔ ان کو تیمم کا طریقہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے سنا ہوگا کہ مٹی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، تو انہوں نے جانور کے جیسے زمین پر لوٹ پوٹ کر لیا اور نماز پڑھ لی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو اتنا کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک بار زمین پر مارا، پھر اپنے چہرے پر پھیر لیا، پھر اپنے دونوں ہتھیلیوں کے اوپری حصے پر مل لیا۔ تو گویا کہ دائیں ہتھیلی سے بائیں ہتھیلی کے اوپری حصے پر مل لینا ہے اور پھر بائیں ہتھیلی سے دائیں ہتھیلی کے اوپری حصے پہ مل لینا ہے۔ تیمم ہو گیا۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جس سے غسل واجب ہوتا ہے، اس سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جب پانی مل جائے اور اسے استعمال کرنا ممکن ہو تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں نماز کی طرف۔ نماز کی اہمیت اور اس کے فائدے۔ اسلام میں نماز کی بہت اہمیت ہے۔ جیسے نماز اسلام کے 5 پیلرز میں سے دوسرا پیلر ہے۔
اسلام کا ایسا پلر ہے کہ جس کے بغیر اسلام قائم نہیں رہ سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. ایک آدمی اور کفر اور شرک کے بیچ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے. گویا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام باقی نہیں رہتا. ڈیلی کی فرض عبادت ہے جو ایک مسلمان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے اور اس کا رشتہ مضبوط کرتی ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں ہی حساب لیا جائے گا. اگر نماز صحیح ہوئی تو ہر عمل ٹھیک ہوگا، اور اگر نماز صحیح نہیں نکلی تو باقی سارے عمل خراب اور ڈیمیج قرار دیے جائیں گے. نماز کی فضیلت میں بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. ان میں سے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں ہر دن 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ دروازے پر نہر ہے اور اس نہر میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا تھا. لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. فرض نمازیں اور ان کی رکعتوں اور وقتوں کا تعین کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. یہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ان نمازوں کو اپنے نردھارت سمے پر، مقررہ وقت پر ادا کیا جائے، کیونکہ نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ فرض نمازیں، ان کے ناموں، رکعتوں کی تعداد اور ان کی ادائیگی کے اوقات کب سے کب تک ہیں. فجر کی فرض نماز 2 رکعت ہے، جس کا وقت فجر نکلنے سے شروع ہوتا ہے. فجر ادے ہونے سے شروع ہوتا ہے اور سورج نکلتے ہی فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ظہر کی فرض نماز 4 رکعتیں ہیں اور ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا جب سایہ اس کے برابر ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عصر کی فرض نماز 4 رکعت ہے، جس کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے. جب ایک انسان کا سایہ اس کے برابر میں ہو جائے تو گویا کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور سورج کے پیلا ہونے تک اختیاری وقت رہتا ہے، اور مجبوری کی حالت میں سورج کے پیلا ہونے سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک عصر کا وقت رہتا ہے. اس وقت تک نماز پڑھ ہی جا سکتی ہے مجبوری میں. مغرب کی فرض 3 رکعتیں ہیں، جس کا وقت سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور شفق کی لالی کے ڈوبنے تک رہتا ہے. اور عشاء کی فرض رکعتوں کی تعداد 4 ہے، یعنی 4 رکعتیں فرض ہیں، جس کا وقت شفق کی لالی ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور آدھی رات تک رہتا ہے، اور مجبوری کی حالت میں فجر کے وقت تک رہتا ہے. غور کرنے کے مسائل. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے سورج ڈوبنے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی، بتائیے کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ سورج ڈوبنے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی، کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ دوسرا مسئلہ،
ایک عورت رات کے آخری حصے میں سوئی اور سورج نکلنے کے بعد جاگی تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ سورج نکلنے کے بعد جاگی ہے اور سوئی رات کے آخری حصے میں۔ تیسرا مسئلہ، کیا آپ نماز کی کوئی دوسری فضیلت جانتے ہیں جو اس کتاب میں ذکر نہیں کی گئی ہے؟ اگر جانتے ہیں تو بتائیے۔ آئیے اب ہم سورہ فاتحہ کو سمجھتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ پہلی آیت ہے جس کی شروعات اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم جس رب سے معاملہ کرتے ہیں وہ بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کیا ہوگی کہ ان لوگوں کو بھی وہ کھلاتا اور پلاتا ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کو بھی وہ روزی دیتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جس نے پیدا کیا، جو مالک ہے اور جو کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی تدبیر کر رہا ہے، اس کا سنرکشن کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اسی لیے اس نے انسانوں کے لیے جو دین اتارا ہے وہ دین بھی دین رحمت ہے۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ جیتے ہیں کیا ہے؟ امتحان حال ہے۔ بدلے کا دن قیامت کا دن ہے، جس دن ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن انسانوں کی ساری ملکیتیں جاتی رہیں گی، صرف اللہ رب العالمین مالک باقی رہ جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کہیں نعبدو کا و نستعینو کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، بلکہ کیا کہا کہ یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ اور کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھی اور سچی راہ سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے، کیونکہ اسلام سیدھا راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دین میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، اس لیے اس راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو، ورنہ تمہارے راستے بگڑ جائیں گے، راستے سے تم بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کا بھی ذکر کر دیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ چار طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں،
شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ گویا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کا جو سوال کرتے ہیں وہ انہی لوگوں کا راستہ ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، جن کی خوبی کیا تھی؟ علم اور عمل دونوں کو جمع کیا تھا۔ ایسا نہیں کہ صرف علم تھا ان کے پاس اور عمل نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف عمل کرتے تھے علم کے بغیر، نہیں، بلکہ ان کے پاس علم بھی تھا اور اس علم کے مطابق وہ عمل بھی کرتے تھے۔ اسی لیے آگے ہم دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، سیدھے راستے پر چلانا ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، اور انعام پانے والوں کی صفت کیا ہے؟ کہ ان کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا۔ اسی لیے آگے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ جن پر غضب ہوا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود ہیں جو علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، اور ضالین سے مراد کون ہیں؟ نصارہ ہیں جو علم کے بغیر عمل کرتے تھے۔ تو ہم اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں علم دے اور علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ یہودیوں کے جیسے مت بنا جن کے پاس علم تھا اور انہوں نے عمل نہیں کیا، اور نصارہ کے جیسے بھی مت بنا کہ انہوں نے جہالت میں عمل کیا۔ تو علم بھی ہو اور علم کے مطابق ہم عمل بھی کریں۔ گویا ہمیں حکم ہے کہ ہم علم اور بصیرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو یہ ہے سورہ الفاتحہ اور اس کی ہلکی سی تفہیم۔ آئیں ہم اپنے نالج کی جانچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ پڑھ کر کے سنائیے۔ دوسرے نمبر پر دیے گئے بریکٹ میں صحیح نمبر لکھیں۔ آنے والے جو بریکٹ ہیں ان میں صحیح نمبر لکھیے۔ پہلے نمبر پر عشاء میں فرض رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بریکٹ میں لکھیے۔ دوسرے نمبر پر نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ بریکٹ میں لکھیے۔ تیسرے نمبر پر مغرب میں فرض رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ لکھیے۔ فجر میں فرض رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ لکھیے۔ عصر میں فرض رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ لکھیے۔ آگے ہے نماز کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کیجیے۔ آگے کا سوال ہے کہ صحیح سینٹنس سے پہلے صحیح کا نشان اور غلط سینٹنس سے پہلے غلط کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نماز کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ دوسرے نمبر پر نماز عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے پیلا پڑنے تک رہتا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ تیسرے نمبر پر فجر کی نماز کا وقت فجر نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ اور آخری سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، صحیح ہے یا غلط؟ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔